بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم الحنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور کبریائی اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے، جس رب العالمین کی توفیق سے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی آمد کو قبول فرمائے، ہمارے اس عمل کے اندر اخلاص پیدا کرے، آمین یا رب العالمین۔ میں آج جس موضوع کی وضاحت کروں گا وہ موضوع ہے غزوہ حنین، شکست و فتح اور اس کے پیغامات۔ یعنی غزوہ حنین کے اندر مسلمانوں کی پہلی مرتبہ شکست کیوں ہوئی، پھر اللہ نے دوبارہ فتح کیوں دیا، اس شکست و فتح کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو کیا پیغام دیا ہے، انشاءاللہ میں اس کی وضاحت کروں گا۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالی سننے سنانے سے زیادہ ہمیں اور آپ کو عمل کثیر کی توفیق رفیق رحمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تحقیق کہ اللہ رب العالمین نے ہر موڑ کے اندر ہر میدان میں تمہاری مدد اور نصرت فرمائی۔ وَيَوْمَ حُنَيْن، اور حنین کے دن بھی، یعنی جنگ حنین کے اندر بھی، اِذَا أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جبکہ تمہیں اپنی کثرت پہ ایک ناز ہو گیا، کثرت تعداد کی بنیاد پر تو اپنے آپ کو کچھ اور سمجھ بیٹھے۔ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، حالانکہ کثرت تعداد نے تمہیں ذرہ برابر بھی بے نیاز نہیں کیا، تمہیں تمہاری کثرت و تعداد کی بنیاد پر کوئی تمتع اور فائدہ نہیں ہوا۔ وَسَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ، باوجود کہ زمین کشادہ تھی تمہارے لیے تنگ کر دی گئی۔ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، اور پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ لیے۔ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَةَ عَلَى رَسُولِهِ، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کے اوپر، مومنوں کے اوپر سکینہ کو نازل کیا، سکون و اطمینان کو نازل کیا۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اللہ تعالی نے لشکروں کو بھیجا، فرشتوں کا نزول فرمایا، لم تروها، جسے تم دیکھ نہیں سکتے۔ وعذب الذین کفروا، اور ان لوگوں کو اللہ نے عذاب دیا جنہوں نے کفر کیا۔ وذلک جزاء الکافرین، اور کافروں کا ہی بدلہ ہے۔ یہ سورہ توبہ پارہ نمبر 10 آیت نمبر 24 کے اندر پوری تفصیل جنگ حنین کی موجود ہے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت و بینات کے اندر جنگ حنین کا تذکرہ کس انداز میں کیا ہے۔ اسلام کے اندر بے شمار جنگیں ہیں، لیکن جنگ حنین اپنی جگہ ایک الگ نوعیت کی جنگ ہے۔ آپ سماعت فرمائیں، مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام، ایک جگہ ہے جسے حنین کہا جاتا ہے، اور اسی حنین میں قبیلہ حوازن اور قبیلہ بنو ثقیف والے آباد تھے۔ یہ لوگ کیا تیر اندازی کے معاملہ میں بہت ہی ماہر تھے، تیر اندازی ان کا ایک الگ فن تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالی نے مکہ فتح فرمایا سن 8 ہجری 20 رمضان مبارک سن 8 ہجری کے اندر مکہ فتح ہو گیا، اور فتح ہونے کے بعد مسلمانوں کی تعداد بہت بڑی ہو گئی۔ فتح مکہ کے وقت مسلمانوں کی تعداد تقریباً 10,000 ہی ہو گئی تھی، اور یہ فتح مکہ اللہ تبارک و تعالی نے صلح حدیبیہ کی شکل میں فرمایا۔ اس کی طرف مجھے جانا نہیں ہے، فتح مکہ کی تفصیلات الگ ہے، میں اشارہ کر صلح حدیبیہ سن 6 ہجری کے اندر واقع ہے۔ اسی صلح کے نتیجہ میں اللہ تبارک و تعالی فتح مبین عطا فرمایا، مکہ فتح ہو گیا، بہت بڑی کامیابی ہو گئی، پورے عرب کے اندر آپ کی اس فلاحیابی کی شہرت ہو گئی، اور یہی شہرت
پھیلی ہوئی ہوا مکہ اور طائف کے بیچ سے نکلتے ہوئے اس حنین تک پہنچ چکی، اور حنین والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پلاننگیں بنائی۔ یہ پلاننگیں بنائی کہ ہم خفیہ طور پہ مکہ کے اوپر حملہ کر دیں گے، اور خفیہ سازشیں آج بھی چل رہی ہیں، بغیر پروف، بغیر کسی دلائل کے آج میجورٹی کی بنیاد پر لوگ اپنے حق میں فیصلہ منوا لیتے ہیں۔ اعلیٰ دنیا میں ہندوستان کے اندر ہی نہیں، جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے خلاف آوازیں اٹھائی جا رہی ہے، ان کی عبادت گاہوں کے اوپر قبضہ کیا جا رہا ہے، ان کی مساجدوں کو مسمار کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ اے اللہ ہم نہتے ہیں، اے اللہ ہمارے لیے صرف تیری ذات ہی ایسی ہے جس کے ذریعہ مدد کی توقع کی جاتی ہے۔ پوری دنیا کا آواز ہے، پوری دنیا کے اندر منافقانہ روش موجود ہے۔ اے اللہ تو یہ کائنات کا رہبر ہے، تیرے ذریعہ ہماری مدد سے اللہ جہاں کہیں بھی اس طرح کی سازشیں، اللہ ان کی تمام سازشوں کو نست و نابود کر دے۔ بولیے آپ لوگ آمین ثم آمین۔ چونکہ آمین کے بعد اللہ دعا کو قبول کا ہمارے پاس کوئی سہارا نہیں ہے، بس اللہ سے امید وابستہ کیجئے۔ یقین اللہ رب العالمین آج نہیں تو کل فتح مبین کی شکل میں، فتح مکہ کی شکل میں ہماری بھی انشاءاللہ آج نہ کل کامیابی ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ ہم ایمان والا بن جائے۔ تو خفیہ پلاننگیں ہو رہی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی گئی، ابھی فتح مکہ کے چند ایام گزرے ہیں، 18-19 دن کے ایام گزر چکے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی گئی، کہا ہم کیوں نہ پہلے حملہ کرتے؟ پلاننگ ہوئی، منصوبہ بندی ہوئی، حالانکہ وہ جو موسم تھا پھلوں کا موسم تھا، پھلوں کے پکنے کا موسم تھا، لیکن ساری چیزوں کو تحق پتر دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا جنگ حنین کے لیے۔ سن 18-19 شوال مکرم کو صحابہ کرام کے ایک بہت 18-19 دن بھی نہیں گزرے تھے، فتح مکہ سے گزرے ہوئے اب سے 18-19 دن کا مرحلہ گزرا تھا۔ نوبت یہ آ گئی، بچاؤ تو کرنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ تیار کیا، قافلہ کتنا بڑا تھا بعد میں قرآن نے کہا کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد، صحابہ کرام کی تعداد 12,000 کی ہو چکی تھی، اور مورخین نے بیان کیا اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئی تھی، کسی بھی جنگ کے اندر مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد نہیں تھی جتنی بڑی تعداد جنگ حنین کے اندر تھی۔ تو بعض صحابہ کرام کے اندر یہ ایک خیال پیدا ہوا، ناس آ گیا، اب ہم قلت کی وجہ سے ہماری ہار نہیں ہو سکتی ہے، یعنی ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، اب ہم کم تعداد میں نہیں ہے، قلت تعداد کی بنیاد پر ہم جنگیں ہار جائیں گے۔ الحمدللہ ہم تو کثرت تعداد میں ہیں، یعنی کثرت تعداد میں گمان ہوا، خیال پیدا ہو گیا، اور قرآن نے اس کو واضح کر دیا کہ تمہیں اپنی کثرت تعداد یعنی 12,000 کی تعداد ہو گئی، اس تعداد میں تمہیں ناز ہونے لگا، اور تمہیں تصور کر لیے کہ ہماری تعداد زیادہ ہے اس لیے جنگ حنین ہم فتح کر لیں گے۔ قرآن نے کہا آج کو کثرت کو اللہ ہوا کہ تم کو تمہاری تعداد نے بے نیاز نہیں کیا، میدان جنگ میں پہنچ گئے۔ 10 شوال مکرم تھا، سن 8 ہجری، اچانک دشمنوں نے چھپ چھپ کر حملہ کر دیا، صحابہ کرام کے پیر ڈگمگا گئے، میدان حنین کو چھوڑتے ہوئے بھاگ لیے۔ قرآن نے کہا اور تم لوگ پیچھے ہٹ گئے، سارے صحابہ منتشر ہو گئے، میدان حنین کو چھوڑ دیے، اور دشمن تیروں کی بارشیں برسا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے اندر اس میدان میں موجود ہے، آپ کے ساتھ صرف 12,000 فوج تھی، کتنی 12,000 فوج، اس میں سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس میدان حنین کے اندر، اس وادی حنین کے اندر صرف 100 صحابہ موجود رہ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو دیکھا، آپ صلی
میں لڑوں گا۔ اللہ کے رسول اللہ نے کے اوپر اللہ رب العالمین وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ رَسُولِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں مسلمانوں اور اللہ کے رسول اللہ کے اوپر سکینہ اطمینان و وقار نازل کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول اللہ صدائے لگا تو آوازیں بلند کر دی گئی، آوازیں اور صحابہ کرام کے کانوں تک پہنچی۔ فوراً چوک درجوں صحابہ کرام اس وادی حنین کے اندر آ گئے، اس میدان حنین میں حاضر ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کی طرف سے مدد آئی، ایک تو سکون اطمینان ناصل ہو گیا، وَأَنزَلَ جُنُودَهُ، اور دوسرا یہ فائدہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے اوپر فرشتوں کے ذریعہ مدد کی، اور یہ جنگ جو مسلمان اپنے ناس اور نقرے کی بنیاد پر ہارنے والی تھی، اللہ تبارک و تعالی اس جنگ کو فتح نصیب فرمایا اور یہ جنگ کامیاب ہو گئی۔ جنگ جو جنگ ہاری ہوئی تھی، اللہ کے رسول کی دعاؤں کے ذریعے اللہ نے فرشتوں کا نزول فرمایا، آسمان سے سکینہ کا نزول فرمایا، اور یہ جنگ مسلمانوں کی ہاتھ لگ گئی۔ مسلمانوں کی جنگ کے اندر بہت بڑی کامیابی ہوئی۔ محرخین نے بیان کیا ہے کہ 6000 قیدی اس جنگ کے اندر قید کی، 6000 قیدی اس جنگ کے اندر قید کیے گئے، اور یہاں تک مورخین نے بیان کیا ہے کہ جتنا مال غنیمت اونٹ تلوار تیر و تفل کی شکل میں اس جنگ حنین کے اندر مسلمانوں کو حاصل ہوا، اس سے پہلے کبھی حاصل نہیں ہوا تھا۔ کامیابی ہو گئی الحمدللہ۔ تو کیا بتانا پیغام یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالی سے امیدیں وابستہ رکھے، اپنی دولت میں ناز و نخرہ نہ کرے، اپنی تعداد پہ گھمنڈ نہ کرے کہ ہماری تعداد بہت بڑی ہے، نہیں، یہ بہت کم ہے۔ کم تعداد ہو یا زیادہ، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھو، چونکہ تمہیں قلت تعداد اور کثرت تعداد کی بنیاد پر اللہ کے یہاں فیصلہ نہیں ہوتا ہے، یہ سمجھ لو۔ قلت تعداد یا کثرت تعداد کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ایمان عمل کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں فیصلے ہوتے ہیں۔ اور بات ہے دنیا کے اندر مختلف ملکوں کے اندر میجورٹی کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان تازہ ترین گواہ ہے، میجورٹی کی بنیاد پر بلا کسی دلائل کے، بلا کسی ثبوت کے ایسٹیچو کی بنیاد پر فیصلے کر دیا۔ اتنا بڑا فیصلہ جو عالمی فیصلہ ہے، بابری مسجد کا فیصلہ عالمی فیصلہ ہے، پوری دنیا کا فیصلہ ہے، اس فیصلے کو معمول ایسٹیچو کی بنیاد پر، میجورٹی کی بنیاد پر عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ تو یہ دنیا میں میجورٹی کی بنیاد پر فیصلے تو ہو جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں میجورٹی کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کے یہاں کثرت تعداد قلت تعداد کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کے یہاں ایمان کی ضرورت ہے۔ اللہ کی قسم، رب جلال کی قسم، اپنے اندر ایمان پیدا کرے، اپنے اندر توحید پیدا کرے، ہم نمازوں کی پابندیاں کرے، گرچہ تعداد ہماری کم ہے لیکن اللہ سے امیدیں وابستہ رکھو، یقین رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ معین و مددگار ہے، ہم نہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ساری امیدیں وابستہ رکھیں، انشاءاللہ اگر حق ہے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ضرور آئے گی۔